سب سے پہلے میننگس دیکھیں گے، یا قومی، قومن قوم، اقوام قومیت، ادخلو ندخلوہا داخل، دخول داخلہ، فارم، الارض ارض مقدسہ، ارض السماء کرہ ارض، المقدستی مقدس، تقدیس مقدس، کاغذات، کتبہ کاتب، مکتوب کاتب وحی، ترتدو ارتداد مرتد اور مرتدین، فتن قالبو انقلاب انقلابی قدم، خاسرین خسارہ خائب و خاسر، فیہا فی الحال، فی الفور اور فی الحقیقت، جبارین جابر ظالم، مجبور اور مجبوری، حتی الوسعت حتی الامکان، حتیٰ کہ یخرجو خارج خروج اور امور خارجہ، رجلانی رجال کار، قحط الرجال، یخافون خوف خدا، خائف خوف و ہراس۔ اس پورے پیج پہ عربک کا ورڈ ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے، سارے ہمارے اردو سے ریزمبل کرنے والے ورڈز ہیں اور ریپیٹیڈ ورڈز ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم داخل ہو جاؤ ارض مقدسہ، ملک شام میں، جسے لکھ رکھا ہے اللہ نے تمہارے لیے۔ وہی واقعہ بیان ہو رہا ہے جو میں آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کر چکی ہوں۔ بے شک اس میں زبردست قوم رہتی ہے، یعنی یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری قوم میں داخل ہو جاؤ ارض مقدس، ملک شام میں، جسے لکھ رکھا اللہ نے تمہارے لیے، یعنی اللہ نے تمہارے لیے اسے لکھ دیا ہے۔ پھر نہ جانا اپنی پیٹھوں کے بل، یعنی واپس نہیں لوٹنا، تو تم لوٹو گے نقصان اٹھانے والے بن کر، یعنی اگر تم واپس لوٹو گے پیٹھوں کے بل لوٹو گے تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے، کیونکہ تم اللہ کے حکم کی عدولی کرو گے، حکم نہیں مانو گے۔ انہوں نے کہا، یعنی قوم کی بات ہے، اے موسیٰ بے شک اس میں زبردست قوم رہتی ہے، یعنی بہت طاقتور ہے، اسٹرانگ ہے، ہر لحاظ سے جنگی لحاظ سے مسلح بھی ہے، اور بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں، یعنی ہم اس قوم کے اس میں اس ملک میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ نکل نہ جائیں اس سے۔ اچھا ایک اور بات بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ انہوں نے یہ بھی کہا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پر کی قوم پر من و سلویٰ بھی نازل کیا گیا، اور اسی طرح سے جو باقی ان پہ معجزات ہوئے اس کی وجہ سے اور زیادہ وہ ہٹ دھرم ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا جیسے ہمارے پہ من و سلویٰ نازل ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے باقی معجزات، بادلوں کا سایہ ان پر تھا، اور وہ بہترین قوم تھے اور وہ سارے کچھ۔ اب وہ یہاں کہہ رہے تھے کہ وہ لڑائی بھی نہیں کریں گے بلکہ وہ خود ہی قوم یہاں سے نکل جائے گی، یعنی ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں یہاں تک کہ وہ نکل نہ جائیں اس سے، یعنی وہ خود ہی سے داخل ہو جائیں گے، پھر اگر وہ نکل جائیں اس سے تو بے شک ہم داخل ہوں گے، یعنی جب وہ یہاں سے نکل جائیں گے خود ہی چھوڑ دیں گے اس کو، ارض مقدسہ کو، بیت المقدس کو، تو پھر ہم داخل ہوں گے۔ کہا دو آدمیوں میں سے ان میں سے جو ڈرتے تھے اللہ سے، یعنی اتنی بڑی قوم میں اتنی بڑی قوم ہونے کے باوجود صرف دو آدمی ایسے بچے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جو اللہ سے ڈرتے تھے۔ اب دیکھتے ہیں ہم اگلی آیت کے اگلے حصے میں کہ انہوں نے کیا کہا تھا اللہ سے، انعم اللہ علیہا، اور انعام کیا اللہ نے ان دونوں پر، ادخلو، کہا تم سب داخل ہو جاؤ، علیہم ان پر، البابا دروازے سے، اور حملہ کر دو، فائزہ پس جب، دخلتموہ تم سب داخل ہو جاؤ گے اس سے، فإنکم تو بے شک تم، غالبون سب غالب ہوگے، وعلی اللہ اور اللہ پر، فتوکلوا بس تم سب بھروسہ کرو، ان کنتم اگر تم ہو، مؤمنین ایمان لانے والے۔ پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ انعم انعام، منم میں حقیقی نعمت، ادخلو دخلتموم داخل داخلہ فام داخلی امور، البابا باب جنت، غالبون غالب مغلوب غلبہ اور ظن غالب، علیحدہ علی الاعلان اور علی العموم، فتوکلوا توکل علی اللہ متوکل، مؤمنین امن ایمان اور مومن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس آیت میں جو ہم نے ابھی پڑھی ہے اس میں عربک کا ورڈ نہیں ہے، یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے انعام کیا ان دونوں پر، یعنی جو دونوں شخص اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے آگے آ رہے تھے ان دونوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور کہا داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے، یعنی ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ اور حملہ کر دو، بس جب تم داخل ہو جاؤ گے اس سے تو بے شک غالب رہو گے، یعنی جب تم داخل ہو جاؤ گے تو تم ان پر غالب ہو جاؤ گے، غلبہ پاؤ گے۔ یعنی اس آیت میں واضح الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ تم قدم تو اٹھاؤ، تم پہل تو کرو، تم کوشش تو کرو، جب تم اللہ کی راہ میں قدم اٹھاؤ گے، جب تم اللہ کی راہ میں کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہارا ساتھ دیں گے اور تم غالب ہوگے۔ اور یہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی ایک مورل لیسن ہے کہ ہم جب تک کوشش نہیں کریں گے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہودیت اور اسرائیلیت اور ساری چیزیں جو ہم پہ مسلط ہیں،
جب تک ہم خود اپنا دفاع نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیسے کریں گے؟ اور اس کے بعد آیت کے اگلے حصے میں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو، یعنی اس بات کی بھی تلقین کر دی گئی کہ اگر ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اسی پر توکل کرنا چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے اور اسی کی خوشنودی کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے۔ ایک اور بات بتاتی چلوں کہ یہاں پہ بنی اسرائیل کو جو کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات دیے، یہ اس وقت تک تھا جب تک کہ مسلمان نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان پر ساری جو اللہ تعالیٰ نے معجزات نازل کیے، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تو مسلمان کو امت محمدیہ کو بہترین امت قرار دیا اور کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تامرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، تنہون عن المنکر، اور برائیوں سے منع کرتے ہو۔ الحمدللہ ہمیں اس بات پہ فخر محسوس کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بہترین امت ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت اچھے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسوہ رسول کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔